تعالى عنه قال فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن إذا قال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الدجال والطوفان وطلوع الشمس من مغربها أو كما قال سيدنا وهدينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بزرگوں دوستوں میرے غریب اور نوجوان ساتھیوں اس سے پہلے ہفتہ میں یہ بات آپ سے کی گئی تھی کہ قیامت کی علامتوں میں سے علامت صغرا چھوٹی علامت کہلاتی ہے جو کہ گزر چکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر کے دور مہدی تک اور تیسری کچھ علامتیں ہیں جن کو علامت بعیدہ اور متوسطہ اور قریبہ کہا جاتا ہے. علامت بعیدہ وہ ہیں جو ظاہر بھی ہوئی اور گزر بھی گئی اور متوسطہ وہ ہیں جو چل رہی ہیں اور پروان کر رہی جس کی بھی تفصیل عرض کی گئی تھی. بدیانتی ہے، خیانت ہے، زیادتی ہے، جھوٹ مار تاڑ ہے، دلوں میں دوری ہے، عورتوں میں اسراحت ہے، لباس پہنے ہوئے بھی ننگی لگ رہی ہیں، نوجوانوں کی ایسی شکل ہے دیکھنے سے سمجھ نہیں آتا ہے کہ انسان بندر ہے کہ بندر چلے آئے ہیں. یہ سب عروج میں اور دن بدن یہ عروج پکڑ رہی اور کچھ علامتیں قریبہ ہیں یعنی کو گلسا جس کے پیچھے پھر قیامت آئے گی. جیسے ان کے اندر سے حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ طلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جاگ کر کے دیکھا جبکہ ہم نحن نتذاکر ہم آپس میں کسی چیز کا تذکرہ کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتذاکرون کس چیز کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی، کیا تذکرہ ہو رہا تھا؟ کہتے ہیں ہم نے کہا نذکر الساعہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے. اس کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی قیامت کی ہولناکی، اس کے خوفناکی، اس کا منظر اور کیا حالات ہوں گے، اس طرح کی باتیں چل رہی تھی. اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انہا لن تقوم حتی ترون مطلع 10 آیات اللہ کی قسم و قیامت آ نہیں سکتی ہے جب تک کہ اس سے پہلے 10 بڑی علامتوں کو نہ دیکھ لو. اس سے پہلے 10 علامتیں جب تک نہیں دیکھ جائیں گی تب تک وہ قیامت آنے والی نہیں ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کس کا فرمایا؟ فذکر الطوفان والدجال والدابہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کا تذکرہ کیا جس کے متعلق بات کی گئی. دجال کا تذکرہ کیا جسے ابھی لے کر کے آنا ہے کوشش کرتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دابہ کا تذکرہ کیا جانور کا جو کہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا جس کا تذکرہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی ہدایت میں کیا ہے. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ
تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. ایک ایسی کوئی فرقت جانور بغیر سوال و تناسل کے عام حالات میں جیسے بچوں کی پیدائش جانوروں کی پیدائش ہوتی ہے اسے ہٹ کر کے زمین پھاڑ کر کے کوئی سفر سے نکلے گا، لوگوں سے بات بھی کرے گا. بات کیا کرے گا؟ یہی کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں کرتے، یا تو یہ کہے گا جیسے ہم اور آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں عام باتیں کرتے ہیں ایسے ہی کرے گا. اور اس کے سوال کا ہم نے آپ کو جواب بھی دیا تھا کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ بات کیسے کرے گا. آج ہر چیز بات کر رہی ہے، اگر وہی بات کر رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. فذكرت الدخان والدجال والدابة ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں پھر تشریف لائیں گے. یہ اس امت کا اجماعی عقیدہ ہے اور اس امت کا مسلمہ اور متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی حالت میں اسی زندگی میں آسمان پر اٹھا لیا ہے. فرشتوں کے اوصاف اللہ نے انہیں عطا کر رکھے ہیں اور وہ پھر قیامت کے قریب دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور محمد حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے اور بہت زمانے تک آپ دنیا میں رہیں گے. اور اس کے بعد دجال کو آپ قتل کریں گے اور اس کے بعد جب آپ کی وفات ہوگی تو محمد حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدل میں جو قبر کی ایک جگہ خالی ہے وہاں پر آپ کو دفن کیا جائے گا. یہ اس امت کا اجماعی عقیدہ ہے. قرآن نے متعدد جگہوں پہ اس کو بیان فرمایا ہے. احادیث اس کے تعلق سے سینکڑوں سے زائد ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ نے مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرتضی کو ان حدیثوں کو جمع کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے 70 طرح سے جو جمع کیا اور ایک کتاب میں یکجا کر کے لکھا اور اس کتاب کا نام رکھا التصریح بما تواتر فی نزول عیسیٰ المسیح. یہ سب سے زائد حدیثیں صرف اس کتاب میں جو بالکل صحیح ہے. یہ اجماعی عقیدہ ہے امت کا. صرف یہودی نہیں مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق آپ کو شہید کر دیا، آپ کو قتل کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کو مار دیا گیا ہے، آپ کہیں نہ کہیں دفن کر دیے گئے. اور عیسائی کہتے ہیں کہ آپ کو مار دیا گیا تھا لیکن دوبارہ پھر زندہ کر کے اٹھا لیا گیا ہے. اللہ نے دونوں کی ترتیب کی ہے اور صاف لفظوں میں اللہ نے فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان یہودیوں کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ مسیح کو نعوذ باللہ قتل کر دیا پھر انہیں سولی پر لٹکا دیا ہے، ہم نے اس کی وجہ سے بھی ان پر مار پڑی اور اس کی وجہ سے بھی ان پر عذاب ڈالا اور اس کی وجہ سے بھی ان کی شکلیں بگاڑی گئی اور ان کو خنزیر اور بندر بنا کر کے ان کی شکلوں کو مست کیا. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ فرما رہا ہے نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ انہوں نے سولی ان کو دی ہے، معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا، ان پر شبہے میں ڈال دیا گیا ہے. جب یہ لوگ قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ حواریوں کے ساتھ جا کر کے ایک جگہ پر ایک مقام پر چھپ گئے اور یہ جب دروازے پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا ہے کوئی حواری قربانی دینے والا. ایک حواری نکلے، آپ کے ایک تابع دار نکلے اور اس کے بعد ان لوگوں نے اسے شہید کر دیا اور یہ ہنگامہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں نے نعوذ باللہ شہید کر کے سولی میں لٹکا دیا ہے. اور دوسری تاریخی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے اور جیسا کہ آیت بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ سیف اللہ نامی ایک شخص کو ان لوگوں نے اندر بھیجا اور دوسرے روایتوں میں ہے کہ یہوذا نامی ایک شخص کو ان لوگوں نے
اندر بھیجا کہ وہ جائے، آپ کو دیکھے، آپ کو پکڑے، لے کر کے آئے اور نعوذ باللہ آپ کو شہید کیا جائے، آپ کو قتل کیا جائے۔ یہ کھیل کھیلا گیا اور اسے اندر بھیجا گیا۔ جب وہ اندر پہنچا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا اسی حالت میں، اور اس کی شکل کو تھوڑا سا بدل دیا گیا، اور وہ آپ علیہ السلام کی شکل اس کی شکل میں ملنے لگی۔ اور جب باہر نکلا تو لوگوں نے پکڑ کے کہا کہ عیسیٰ یہی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں ہم نہیں، کہنے تو دے رہا تھا وہ کہا تھا ہم نہیں، آپ آئیے تشریف لائیے حضرت، اور پکڑ کر کے سب نے اسی کو ذبح کر دیا اور سولی پہ لٹکا دیا ہے۔ کوئی چور یہ کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں، کوئی ڈاکو یہ کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں، کوئی قاتل یہ کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں۔ ایسے ہی جب وہ کہنا شروع کیا کہ ہم نہیں تو کہنا بس تو ہی ہے، چلے آئیے، بس پکڑ لیا اور اس کو ذبح کر ڈالا، سولی پہ لٹکا دیا، اور اپنے خیال باطل کے اعتبار سے یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے سولی دے دی، نعوذ باللہ ہم نے ان کو شہید کر دیا۔ یہ ان کا اپنا ظلم باطل ہے، یہ ان کا اپنا خیال باطل ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یقینی طور سے ان لوگوں نے آپ کو قتل نہیں کیا ہے، ان لوگوں نے آپ کو شہید نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ نے آپ کو ایسے ہی اوپر اٹھا لیا ہے۔ اللہ غالب ہے اس لیے اٹھا سکتا ہے، اللہ حکمت والا ہے اس لیے کیوں کیا ہے حکمت وہ جانتا ہے۔ آخر زمانے میں پھر آپ واپس آئیں گے اور اس کے بعد دجال کا پیچھا کریں گے، پھر اس کے بعد دجال کو قتل کریں گے، دجال سے آپ کی جنگ ہوگی، پھر اس کے بعد امن و امان کا دور شروع ہونا ہوگا، تو پھر آگے جو یاجوج ماجوج آ رہے ہیں وہ تشریف لائیں گے۔ اب یہ حضرات نکلیں گے اور مچھر ہو جائیں گے اور کہیے کہ وہ ڈر ہو مچائیں گے، ایک دم ایک ہنگامہ برپا ہوگا۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا نزول ہوگا، اللہ رب العزت ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آج بھی زندہ ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ انہیں اسی حالت میں دنیا سے اٹھایا گیا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ پھر انہیں دنیا میں بھیجا جائے گا، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لائیں گے، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں مذکور ہوں گے، یہ ہمارے اور آپ کے مسلمہ عقائد میں سے ہے، اس میں کوئی غفلہ نہیں ڈال سکتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ بہت سے لوگ جو باہری ملک میں رہتے ہیں ان سے اس طرح کے لوگ کبھی ملتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں ان سے کرتے ہیں، وہ بھی یہی سمجھنے لگتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے، حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ سولی پہ لٹکا دیے گئے، اور بہت سے اس طرح کے میسج آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ ہماری شریعت کا، یہ قرآن کے بدلائے ہوئے آیات کے ذریعے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے واسطے سے ایک دم کھلی ہوئی بات ہے کہ انہیں شہید نہیں کیا گیا ہے، ایک دم کھلی ہوئی بات ہے کہ انہیں سولی نہیں دی گئی ہے۔ ہاں معاملہ ان پر مشتبہ کیا گیا، چاہے ان لوگوں نے حواری کو قتل کر کے سمجھا ہو کہ ہم نے قتل کر دیا، اور چاہے جو اندر گیا تھا اور پھر نکل کے آیا اور لوگوں نے سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہے، اس کو مار کر کے ختم کر دیا، اس کے بعد ہنگامہ شروع ہوا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ آپ شہید کیے گئے، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ آپ کو سولی دے دی گئی اور قصہ پاک ہو گیا نعوذ باللہ، اور یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ آپ مارے گئے ہیں، اب شہید کیے گئے ہیں، آپ کو جب اس کے بعد پھر پوری طریقے سے زندگی ملی پھر اٹھائے گئے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کے الفاظ بالکل صاف ہیں کہ نہ ان لوگوں نے انہیں قتل کیا ہے، نہ ان لوگوں نے انہیں سولی دی ہے، اللہ نے اسی حالت میں ان کو اٹھایا ہے۔ اللہ غالب ہے، قدرت والا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، حکمت والا ہے، جو کرتا ہے وہ حکمت کے تحت کرتا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا، اور باقی تفاصیل انشاءاللہ تعالی آگے آئیں گی جب دجال کے مسئلے کھڑے ہوں گے، آگے آئیں گے جب دجال آئے گا تو پھر اس وقت جو جنگ ہوگی اس میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا پھر تذکرہ آئے گا، ونزول عیسیٰ علیہ السلام وخروج الدجال وخروج یاجوج وماجوج۔ پھر کیا ہوگا؟ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے۔ اب یاجوج ماجوج کون ہے؟ لوگ ایک ایک سے چٹکلا ڈالتے رہتے ہیں۔ ابھی کسی نے اخبار میں لکھا تھا کہ یاسین یوگی
اور میم سے بودی، اور دونوں مل کر کے ہو گئے یاجوج اور ماجوج، اور یہ نکل آئے ہیں اور ہم کو پتہ نہیں تھا کہ قیامت کے قریب آئیں گے، اور معلوم تھا کہ آئے تو گے لیکن اتنی جلدی آ جائیں گے اور تباہ کر دیں گے، ہم کو یہ نہیں خبر تھا۔ ایک اخبار میں یہ چٹکلا کسی نے پوسٹ کیا تھا، وہ لکھ کر کے آیا تھا یہ چٹکلا ہی ہے، وہ کس شکل میں ہے، کیا کنڈیشن ہے، کیا پوزیشن ہے، ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے۔ سکندر ذوالقرنین نے جب سفر شروع کیا تھا اور سفر کرتے کرتے ایک علاقے میں جب پہنچے تھے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے شکایت کی، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقهون قولا۔ آپ سفر کرتے کرتے ایک درہ کے درمیان، پہاڑوں کے راستے کے درمیان جب آپ پہنچے ہیں، اس علاقے میں پہنچے، آپ نے دیکھا وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بات سمجھ نہیں سکتے ہیں، اب ان سے بات کرنی ہے، ترجمان لگایا گیا، کیسے بات بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال بات شروع ہوئی تو ان لوگوں نے شکایت درج کرائی اور کیا فرمایا، قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا علی ان تجعل بیننا وبینهم سدا۔ کہنے لگے یاجوج ماجوج یہ زمین میں بہت مقدر مچائے ہوئے، کسی کو دیکھ کر کے کسی نے یہاں پیڑ کر دیا ہے لا کر کے، یاجوج ماجوج زمین میں یہ بہت مقدر مچائے ہوئے، مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا، ہم آپ کو کچھ ٹیکس وغیرہ دیتے ہیں، ہم خرچے کر رہے ہیں، آپ ایک دیوار بنا دیجیے تاکہ وہ ادھر آ نہ سکیں، وہ آتے ہیں تو بہت زیادہ ہنگامے برپا کرتے ہیں اور روزانہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں، ایک رکاوٹ بن جائے گی تو اچھا رہے گا۔ حضرت ذوالقرنین نے کیا فرمایا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ کہنے لگے اللہ نے جو اختیارات مجھے دیے ہیں وہ بہت بڑے ہوئے ہیں، مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ افرادی اعتبار سے مدد کیجیے، آپ کی افرادی قوت کی ضرورت ہے، لوگ آئیں اور کاموں میں سپورٹ کریں، تو بالقوت افرادی قوت کی ضرورت ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ سپورٹ کیجیے، میں ایک موٹی دیوار بنا دیتا ہوں اور دیوار بنا کر کے ان کو میں وہیں میں بند کر دیتا ہوں، الگ بغل سے پہاڑیاں ہیں جو راستہ ہے اس کو بھی پیک کر دیا جائے گا، یہ نکلیں گے نہیں، اجعل بینکم وبینہم ردما اتونی الزبر والحدید، فرمایا لوہے کی چادریں لے کر کے آؤ۔ اب یا تو کرامت کے طور پہ یہ تیار ہوئی یا تو کوئی آلہ تھا اس زمانے میں جس کے ذریعے سے تیار کی گئی، لا کر کے وہ لوہے کی چادریں لگائی گئی، اتونی الزبر والحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال اتونی افرغ علیہ قطرا۔ جب دونوں پہاڑوں کا جو راستہ تھا ان کے درمیان ڈال کر کے اوپر تک پیک کر دیا تو کہنے لگے اب آگ جلاؤ، اب دھونکو اور اس کو گرم کرو۔ جب چادر گرم ہو گئی تو اس میں پھر تانبے ڈالے گئے اور اس کے رسلوں کو سوراخوں کو پیک کر دیا گیا، ایک موٹی دیوار سد سکندری لوہے کی تیار کر دی گئی، اتونی زبر الحدید حتی اذا سما بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نصرا۔ نہ اسے بلند سکتے تھے، نہ اسے نکل سکتے تھے اور نہ اس میں سدھار کر سکتے تھے، اس طریقے سے ان کو پیک کر دیا گیا۔ اور سکندر نے یہ نہیں کہا قارون کی طرح سے کہ یہ میری طاقت ہے، سکندر نے نمرود کی طرح سے یہ نہیں کہا کہ سب کچھ مجھے دیا گیا ہے اور یہ میرا کرشمہ ہے، سکندر نے قارون کی طرح سے یہ نہیں کہا انما اوتیت علی علم عندی، سکندر نے حضرت سلیمان کا طریقہ اختیار کیا اور اس کے بعد کیا فرمایا، ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت کا حصہ ہے، اس نے مجھے نوازا، اس نے مجھے پیسے دیے، اس نے مجھے طاقت دی، اس نے مجھے حکومت دی، اس نے مجھے افراد دیے، اس لیے میں کارنامہ انجام دے سکا۔ فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وكان وعد ربی حقا، پھر میرے رب کا جب وعدہ آئے گا تو پھر اللہ اس کو ریزہ ریزہ کرے گا، اس کو ختم کرے گا۔ یہ وعدہ کب ہونے کو ہے؟ حدیث بتلا رہے ہیں یہ قیامت کے قریب ہونے کو ہے، اس لیے بہت سے مفسرین نہیں، اکثر مفسرین اسی طرف ہیں کہ یہ قیامت کے قریب دیوار ٹوٹے گی اور قیامت کے قریب وہ اس سے نکلیں گے اور قیامت کے قریب یہ بلوے مچائیں گے اور قیامت کے قریب یہ فساد برپا کریں گے، جبکہ قرآن کی آیتوں سے ایسا کوئی
साफ लफ्ज नहीं है कि बिल्कुल क़यामत ही में निकलेंगे, उससे पहले भी कुछ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। कुछ मुफस्सिरीन ने इख्तिलाफ किया है। किसी ने तातारियों को कहा कि ये भी याजूज माजूज का हिस्सा है, किसी ने कहा ये चीनियों को कि ये भी याजूज माजूज का हिस्सा है। हो सकता है कुछ उनके कबीले के लोग हों जो बाहर रह गए हों और इस तरह से उन्होंने उपद्रव मचाया हो, फिर एक तमद्दुन और तहजीब वाली कौम बन करके वो रहने लगे हों। लेकिन जो पैक किए गए हैं वो यकीनन आज भी समझ लीजिए कि पैक ही हैं। बाकी अमेरिका का ये कहना, चीन वालों का ये कहना और दूसरे साइंसदानों का ये कहना कि हम दुनिया में चक्कर लगा चुके हैं, पूरी दुनिया हम घूम चुके हैं, कहीं कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही है जो जगह बिल्कुल पैक हो और वहाँ पे कुछ लोग रहते हो और वहाँ से निकल न सकते हो। मियाँ बुद्धू मत बनाइए, आप ऐसे डायलॉग रोज मारते रहते हैं। अफगानिस्तान की पहाड़ी में आकर के पैर उलझा हुआ है, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ये दोस्त जमाने का आपका तरीका है। ऐसे ही डायलॉग मार करके बेवकूफ बनाते रहते हैं और आज भी आपका ये एतराफ है, आज भी आप ये कहते हैं कि जो कुछ हमें याद हुआ है, जो कुछ हमने दरियाफ्त किया है और जो कुछ अभी हमें मालूम हुआ है वो 100वें हिस्से का एक हिस्सा है। बाकी अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी नजरों से ओझल हैं और गायब हैं। तो फिर ये मानिए कि ये भी कहीं छुपे हुए हैं, क़यामत के करीब ही निकल करके आएंगे। ये नहीं कहा जा सकता है कि ये दुनिया में कहीं पर नहीं है और आप चक्कर लगा के देख चुके हैं। 500 साल 550 साल पहले अमेरिका का कोई वजूद नहीं था, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, फिर उसकी दरियाफ्त हुई और आज पूरी दुनिया के अंदर वो राज कर रहा है और आज पूरी दुनिया पे वो हुकूमत कर रहा है। 35-40 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े समुद्री इलाके में एक दीवार दरियाफ्त हुई, साइंसदानों को उसमें दबाया गया और लगाया गया और वो तलाश करना शुरू किया तो पता चला कि दीवार कई हजार मील लंबी है और काफी चौड़ी है और उसमें लाखों नहीं अरबों मखलूक आबाद है। कई साल की तहकीक के बाद साइंसदानों ने वो इंकशाफात किए कि अकल हैरान रह गई। इसलिए ये कहना कि हम दुनिया का चक्कर लगा चुके हैं, हम पूरी दुनिया देख चुके हैं, हम सब कुछ जानते हैं, याजूज माजूज कहीं पर नहीं है, अभी निकलेंगे तो अमेरिका भी तबाह हो जाएगा, निकलेंगे तो यूरोप भी तबाह हो जाएगा। वो कब निकलेंगे? जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मार डालेंगे, उसके बाद उनका खुरूज होगा। अल्लाह ने 70वें पारे में फरमाया, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज फहुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। जब याजूज माजूज को छोड़ा जाएगा और इनको खोला जाएगा और ऊपर से ऐसा लग रहा होगा कि ढलवान से गिर रहे हैं, तादाद में इतनी ज्यादा होंगे, एक दूसरे में गुड़मुड़ हो जाएंगे। ऐसा जब चलेंगे तो लगेगा कि बह रहे हैं, लगेगा कि निकल करके दौड़ नहीं रहे, एक दूसरे में टकरा रहे हैं और गिर रहे हैं। ये कंडीशन होगी। एक इंसान पे 10 तकरीबन पड़ेंगे, ये इतनी तादाद उनकी ज्यादा होगी और दुनिया में एकदम बलवा मचा करके रख देंगे। जिधर गुजर गए उधर के पानी को खुश कर डालेंगे, बहरे सबरिया पे पहुंचेंगे, उसका पानी पी करके खत्म करेंगे, उससे आगे दरिया पे पहुंचेंगे, पानी नहीं उसकी मिट्टियां चाट करके खत्म कर देंगे। ये सूरत हाल बना दी जाएगी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सभी लोगों को लेकर के तूर पे चले जाएंगे। आप तूर पे जाके पड़ाव करेंगे और दूसरे लोग महफूज मकामात पर चले जाएंगे। कोई पहाड़ों के अंदर है, कोई किले के अंदर महसूर है, जो खाने की चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ये नाम नहीं ले रहे हटने का। उसके बाद हजरत ईसा और आपके मुत्तबीन मिल करके इनके खिलाफ बददुआ करेंगे। फिर एक वबा आएगी, अल्लाह इनको तहस नहस करेगा, अल्लाह इनको मारेगा। ये दुनिया में फिर पड़े रहेंगे, इनकी बदबू की वजह से पूरी दुनिया सड़ा इनका शिकार होगी। फिर दुआ की जाएगी, इनको उठा करके दरिया में डाला जाएगा। फिर आसमान से ऐसे जानवर उतारे जाएंगे और ऐसे परिंदे उतारे जाएंगे जो इनको नोच नोच करके खाएंगे। इनकी सड़ाई की वजह से पूरी दुनिया सड़ रही होगी और बदबू मार रही होगी और ताकुन का शिकार होगी। फिर नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह खास किस्म की बारिश बरसाएगा और उसके जरिए से फिर पूरी दुनिया धुल करके पाक और साफ होगी। उसके बाद हजरत ईसा होंगे और मोमिनीन होंगे और ये 40 साल का उनका दौर आगे का चलेगा। मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। यही वो फितना है जिसके बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब। अरबों के लिए हलाकत है उस फितने से, उस शर से जो कि करीब आ चुका है। आपने फरमाया फुतिहत मिन रजमी याजूज व माजूज, हाँ
ہکذا یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے، اتنا سوراخ ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بنا کر کے نقشہ دکھایا اور بتلایا کہ اس میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے اور وہ نکلنے کے فراق میں ہے. عربوں کو اس لیے ڈرایا کہ پہلے مخاطب وہی تھے، ایسا نہیں کہ صرف عربوں میں حملہ کریں گے، پوری دنیا میں یہ تباہی لے کر کے آئیں گے. عربوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مخاطب بنایا کہ پہلا حملہ ادھر ہی ہوگا اور پہلے مخاطب وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. باقی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ روزانہ وہ دیوار کو چاٹتے ہیں، روزانہ وہ دیوار کو کمزور کرتے ہیں اور چاٹتے چاٹتے یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے اب یہ کھل جائے گی اور یہ باہر نکل جائیں گے. شام کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کل پھر اسے پورا کر لیں گے. صبح جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ برابر اسی طرح سے ہے. پھر دوسرے روز اس کو چاٹتے ہیں، پھر ایسی پوزیشن ہوتی ہے. پھر شام کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. قیامت کے قریب جب انہیں نکلنا ہوگا تو کہیں گے کل کو انشاءاللہ اس دیوار کو توڑ لیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا. تو پھر کل کو وہ واقعتاً اس کو سوراخ کر لیں گے اور باہر نکل کر کے چلے آئیں گے. سند تو اس روایت کی بڑی مضبوط ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے اس میں بڑے ہی اعتراضات کیے گئے ہیں اور بڑی ہی باتیں کی گئی ہیں. نہ وہ پیغام یہاں کا ہے، نہ موقع اس ٹائم ہے، نہ اس طرح کی باتیں عام جگہوں پہ چھیڑی جا سکتی ہیں. اتنا بس جانیے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے اور قرآن اور سنت کی تصریحات کے مطابق یہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم سے، یعنی انسان ہیں، انسانی آبادی سے تعلق رکھتے ہیں. اور اگر تاریخی روایت دیکھی جائے تو یہ یافس ابن نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی یہ اولاد ہے، یعنی سب نوح علیہ السلام کے پوتے ہیں جو نکل کر کے ہنگامہ کریں گے اور ہنگامہ برپا کریں گے. اس طریقے سے دنیا میں یہ تباہی لائیں گے. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین قصب ہوگا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں. لوگ دھسائے جائیں گے، ان کی گاڑیاں دھسائی جائیں گی، ان کے محلات دھسائے جائیں گے، ان کے پورے سسٹم کو تباہ کر کے زمین میں گاڑ دیا جائے گا. یہ ٹڈر پڈر دنیا میں چلتا رہتا ہے. آئندہ ہفتے موقع رہا انشاءاللہ تو اس میں بھی کچھ بات ہوگی. اور اس کے بعد آخر میں ایک آگ نکلے گی یمن کی جانب سے جو لوگوں کو ہکا کر کے محشر کی طرف، موقع پہ حساب کی طرف لے کر کے آئے گی. جہاں لوگ ٹھہریں گے آگ بھی رک جائے گی، جہاں شام ہوگی آگ بھی رک جائے گی، اور جہاں چلنا شروع ہوں گے آگ دھکا دینا دوبارہ شروع کرے گی. یہ سلسلہ چلے گا. یہ 10 آیتیں ہیں جو جب پوری ہوں گے تب قیامت آئے گی. اس سے پہلے یہ دجال کا آنا ضروری ہے اور یقینی ہے. اور امت کا یہ متفقہ اور یہ مسلمہ اور یہ جمہور کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دجال دنیا میں آ چکا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں پر موجود ہے. اس کا وجود ہو چکا ہے. ہاں اس کا ظہور باقی ہے، اس کا خروج لوگوں کے سامنے باقی ہے. وہ کسی نہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور وہ قیامت کے قریب پہنچ کر کے ہوگا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتلایا ہے اور خبر دی ہے. اور اس کو تھوڑا سا پاور بھی دیا جائے گا. اور یہ ایک عظیم فتنہ ہوگا. زندوں کو مردہ کر رہا ہے، مردوں کو وہ زندہ کر رہا ہے. آسمان سے وہ بارش برسا رہا ہے اور مال و دولت اس کے پیچھے ٹہل رہے ہیں. کہ اللہ اس کو پاور دے گا تاکہ اس کے فتنے کا کون شکار ہوتا ہے کون نہیں شکار ہوتا ہے یہ دیکھا جائے. اس کا انکار کرنے والے صرف معتزلہ ہیں. ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا تھا، اس کا انکار کرنے والے صرف خوارج ہیں. ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا تھا، اس کا انکار کرنے والے صرف جہمیہ ہیں. یہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے جو انکار کرتا ہے. اور آج کل کے دور میں کوئی اسلام کے نام پہ جماعت وغیرہ چلتی ہے، اس میں بھی کچھ لوگ اس کے منکر ہیں. ورنہ حدیث وغیرہ صاف بتلاتی ہے کہ یہ دنیا میں ہے اور اس کا ظہور ہو کر کے رہے گا اور وہ تباہی مچائے گا. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین خلق السماء الی قیام الساعہ، جب سے آسمان زمین وجود میں آئے ہیں اور قیامت جب پیدا ہوگی ان کے درمیان اس سے کڑوا فتنہ، اس سے بڑا فتنہ، اس سے عظیم فتنہ کوئی اور نہیں پیدا ہوا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں کے بعد اس فتنے سے پناہ مانگتے اور لوگوں سے پناہ مانگنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے. اب یہ فتنہ کیسا ہوگا، کب آئے گا، کہاں پہ آئے گا، کیسے اترے گا، کیسے نکلے گا، ملتے رہیے گا. انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. وما علینا الا البلاغ